مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے کہ آپ کی رسالت کی ساری زحمتوں کا اجر میں نے ایک مجلس میں بیٹھ کر ادا کر دیا، اور وہ اس لیے ادا کر دیا، آپ نے خود کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي قرآن کی آیت ہے، میں نے عمل کیا ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کر دامن احتیاط کو تھامتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کی رسالت کا اجر کسی ایک فرد کی فردی کوشش سے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ قل لا اسألکم لفظ بتا رہے ہیں کہ مطالبہ فرد سے نہیں ہے، معاشرے سے ہے۔ مطالبہ صرف مجھ سے نہیں ہے، اس پورے مجمع سے ہے، دنیا میں بسنے والے ایک ایک شیعہ امیر المومنین سے ہے۔ قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ تو ایک تو آسان سا حل یہ ہے کہ بھئی فرد کی بس کی بات نہیں ہے، ساری کائنات جب مل کر علی علی کرے گی، ساری کائنات جب مل کر حسین حسین کرے گی، تب جا کے وہ اجر وجود میں آئے گا جو نبی کی زحمتوں کی برابری کرتا ہے، بلند تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے عظمت رسالت مصطفیٰ سمجھیے کہ نبی کی رسالت کتنی عظیم ہے کہ ساری کائنات بھی مل کر اگر اولاد نبی کا تذکرہ کرتی رہے تب بھی اجر وہ ادا ہوگا جو برابری پہ آئے۔ اچھا، اس میں بھی میرے جیسے لوگ پیچھے رہ جائیں گے، میں کہوں گا ہاں اس ساری کائنات میں سلمان کا بھی نام ہے، اس ساری کائنات میں ابو ذر کا بھی نام ہے، اس ساری کائنات میں عمار و مقداد جیسے لوگوں کا نام ہے، اس ساری کائنات میں شہدائے کربلا کا نام ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے تھوڑا سا یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے تو اجر رسالت ادا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ مجمع نہیں کہہ سکتا کہ ہم اجر رسالت ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں سارے جملے صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ مودت کے مدارج ہیں، مودت کے درجات ہیں، اور میں پہلی مجلس میں کہہ چکا ہر بندے کا درجہ الگ الگ الگ، جس کی جتنی پورے عشرے کا کلیدی ترین جملہ، بنیادی ترین جملہ، جس کی جتنی مودت زیادہ ہوگی اثر اتنا ہی ظاہر ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں لفظ حب کا بھی استعمال کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لفظ حب موجود ہے قرآن میں، اور بھی الفاظ ہیں، عربی زبان میں 8 کے قریب الفاظ ہیں جو صرف محبت کو سمجھاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے شغف، شغف عربی زبان کا لفظ ہے، شغف کا معنی کیا ہے؟ محبت۔ ایک لفظ ہے عشق، عشق لفظ سے ہمیں نفرت ہے کیونکہ یہ صوفی لوگ استعمال کرتے ہیں، معصومین نے اسے پسند نہیں کیا، روایات اہل بیت میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہے، لیکن بہرحال عربی میں، فارسی میں، اردو میں لفظ عشق بھی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو سائڈ پہ کر دیجئے، تو استعمال ہوگا ہی نہیں کیونکہ یہ صوفیوں کی زبان ہے۔ ایک لفظ ہے والہ، والہ کا معنی بھی محبت ہے، والہانہ استقبال کیا، یعنی عاشقانہ، یعنی محبانہ طریقے سے ویلکم کیا۔ والہ کا معنی محبت، شغف کا معنی محبت، عشق کا معنی محبت، غرام کا معنی محبت، حب کا معنی محبت، مودت کا معنی محبت۔ یہ اتنے سارے لفظ ہیں، لیکن اس آیت مجیدہ میں جو سورہ شورى کی 23ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، 42واں سورہ ہے، 25واں پارہ ہے، لفظ مودت ہی کو کیوں چنا؟ یہ لفظ مودت ہمارے لیے بڑی باتیں کھولے گا۔ لفظ مودت روکھا نہیں ہے، لفظ مودت پھیکا نہیں ہے، لفظ مودت میں جان بڑی ہے۔ مفردات راغب اصفہانی، لغات قرآن کی بہترین کتاب جسے سارے شیعہ سنی علماء استفادہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہ راغب اصفہانی کا مذہب کیا تھا، شیعہ تھا کہ زیدی تھا کہ سنی تھا کہ کیا تھا، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم ابھی علمی گفتگو کر رہے ہیں، علمی بات آپ تک پہنچانے لگے۔ یہ کتاب تمام علماء کے پاس معتبر ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی، قرآن کی لغت ہے، ہم نے عقیدہ نہیں لینا، لغت لینی ہے اس سے۔ بری توجہ، راغب اصفہانی نے لکھا کہ لفظ ود کی خاصیت یہ ہے، محبت کے لیے استعمال کیے جانے والے سارے الفاظ میں لفظ ود نکلا ہے وتد سے۔ کس سے نکلا ہے؟ واو
دو نقطے والی تے اور دال، وتد. وتد عربی میں کہتے ہیں کیل کو. وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا، ہم نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخوں کی مانند قرار دیا. وتد کی جمع اوتاد. وتد کہتے ہیں کیل کو، مسمار کو، میخ کو. پوری توجہ، اردو میں بھی ہے. آپ لوگ سب ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں خدیجہ. کیا نام رکھتے ہیں؟ ختیجہ نہیں، خدیجہ دال کے ساتھ ہے. میں نے بولا خدیجہ، سامنے سے محترم نے فرمایا ختیجہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دال اور تے کی ادائیگی نزدیک نزدیک سے ہوتی ہے. اسی کو تجوید میں کہتے ہیں قریب المخرج. خدیجہ نام ہے، پورا شہر کہتا ہے ختیجہ تے کے ساتھ، جبکہ لفظ تو صحیح دال ہے. تو اس کا مطلب دال اور تے ہیں قریب المخرج. وتد کے تے کو ہم نے ڈھال دیا دال میں، بن گیا ودد. دال کو دال میں ادغام کر دیا، گھسا دیا، بن گیا ود. واو پہ لگا دیا پیش، بن گیا ود. یہ آپ کیا سنا رہے ہیں؟ آپ مجلس پڑھنے آئے ہیں، ہمیں تجوید کے قاعدے سکھانے آئے ہیں، حروف بتانے ہیں. بھائی میں نے کام لینا ہے، اسی لیے تو پڑھ رہا ہوں. بھائی محبت کے لیے 8 سے 10 الفاظ لغت عرب میں موجود، لیکن قرآن نے لفظ مودت کا استعمال کیا. مودت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نکلا ہے وتد سے. وتد کا معنی ہے کیل، یعنی محبت ایسی ہو جو قلب میں ویسے پیوست ہو جائے جیسے کیل دیوار میں پیوست ہو جاتی ہے. اگر اسے نکال بھی دو تو اپنا اثر چھوڑتی ہے. مودت کا اثر نہ ہو تو بیکار ہے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. یا علی، مودت کے آثار ہونے چاہیے. یا علی، اگر اثر ہی نہیں ہے تو مودت نہیں ہے، کیونکہ مودت لفظ میں بات چھپی ہوئی ہے. مودت اپنا اثر رکھتی ہے. بہت سارے آثار. ایک اثر جو اللہ کی طرف سے آئے گا وہ تو اللہ نے دینا ہے. ایک اثر وہ ہے کیل اگر دیوار میں پیوست ہوگی تو ایک اثر خود دیوار میں پیدا ہوگا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، گفتگو حساس مراحل میں داخل ہو رہی ہے. دیکھیے ایک اثر، ایک تو کیل کو ٹھوکنے والا ہے، جو کیل کو ہتھوڑی سے ٹھوک رہا ہے. کیل پر ضرب لگ رہی ہے، کیل گرم ہو رہی ہے، یہ ہتھوڑی کا اثر ہے. لیکن کیل جہاں پیوست ہو رہی ہے جس دیوار میں، ایک اس دیوار کا تأثر ہے. وہ دیوار میں جو چھید بنتا جا رہا ہے، وہ دیوار جو کھلتی جا رہی ہے، وہ دیوار جو چھدتی جا رہی ہے، یہ دیوار میں پیدا ہونے والا اثر ہے. تو اثر کی ہو گئی 2 قسمیں. ہمارا موضوع ہے آثار مودت. ایک اثر کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ اگر تم نے مودت اہل بیت کو اختیار کیا، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری نیکیاں بڑھا دوں گا، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہاری تمام کی تمام زحمتوں کا صلہ دوں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. 3 وعدے اللہ نے فوراً سے آیت میں مودت پہ کر دیے. تو اللہ نے کیا ہے. ایک مودت کا وہ اثر ہے جس دل میں مودت ہو وہیں یہ اثر پایا جاتا ہے. چھوٹے موٹے آثار، ابھی مثلا میں نے جب ایک آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ مودت کسے کہتے ہیں، جس کا اثر نظر آنا چاہیے، جوش میں آ کے یہ آپ نے نعرہ لگایا، یہ نعرہ مودت کا اثر تھا. جو نعرہ لگانے والا تھا وہ سب میں بڑا محترم تھا، جس نے سب سے پہل کی کہ میں نعرہ لگاؤں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. ایک نے ہاتھ اٹھا دیا، ایک نے خوشی کا اظہار کیا. سارے آثار مودت ہیں جو اسی بدن میں ظاہر ہو رہے ہیں، اسی روح میں ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے کیل کا اثر دیوار میں ظاہر ہو رہا تھا. مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. اب اگر مجمع میرے سامنے مثلا ماشاءاللہ آخر تک ہال پورا پیک ہے، بھرا ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ ہیں، میں ایک روایت پڑھتا ہوں، میں ایک مطلب بیان کرتا ہوں، میں فضائل امیر کا کوئی حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہاں تأثرات قطعاً میں پہلے ہی جملہ عرض کر دوں، کسی کے شان میں جسارت مقصود میں اپنے اوپر رکھ کے بات کرتا ہوں کہ مثلا سب سے زیادہ متاثر آپ لوگ، محبت میں جوش مارنے والے آپ لوگ،
خوشیاں آپ کے چہروں پہ نظر آتی ہیں، ذکر امیر سن کے کان سے آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ بھئی آج پیغام کیا دیا جا رہا ہے، ذکر کیا ہو رہا ہے،